اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ یہ اس کا عظیم احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنی رحمتوں بھرا اپنے فضل سے اور رحمتوں سے معمور مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور ہمیں اس سے بہرہ مند ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اے خالق کائنات، ہمیں اس رمضان المبارک کی رحمت بھری ساعتوں اور گھڑیوں سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باقاعدہ اس کی تیاری کیا کرتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین سلام اللہ علیہن وہ بھی اس کے لیے باقاعدہ تیاری کیا کرتی تھیں۔ اور یہ سال کے 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اسے شہر مواسات کہا گیا ہے۔ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو جہاں پر ہم نے اپنے تئیں نیکیوں کی تگ و دو کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کی جستجو کرنی ہے، وہیں پہ ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس شہر مواسات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس میں اپنے دیگر بھائیوں کی، دیگر عزیزوں کی غم گساری بھی کریں، ان کی ضروریات کا، حاجات کا دھیان بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اور کثرت کے ساتھ نیکیوں کے حصول کے لیے محنت اور جستجو کریں۔ اور پھر اس مہینے میں اپنے تئیں شخصی لحاظ سے ہمارے اندر زہد، تقوی، ورع، عبادت کی جستجو، دنیا سے بے رغبتی، ذکر الہی کی کثرت اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ مگن ہونا، تلاوت آیات بینات کی کثرت، یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ جس حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر ان دنوں میں توجہ دینی چاہیے۔ آپ تصور کریں کہ ایک شخص ہمارے گھر میں مہمان آنا ہو تو ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر کو اچھا صفائی ستھرائی والا بناتے ہیں، اور آنے والے مہمان کے لیے طرح طرح کی ڈشز تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہمان ہے، یہ سال میں 1 مرتبہ، کہیں 2 مرتبہ آتا ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی لحاظ سے ایک مہمان کی آؤ بھگت کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہیں پہ میرے بھائیوں، یہ سالانہ آنے والا مہمان جو 1 مہینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، اس کے لیے بھی میرے بھائیوں اسی طرح ہی محنت کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، پرہیزگاری آتی ہے، نیکی کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے،
وہیں پہ ساتھ ساتھ آخرت کا ذخیرہ بھی ہمارے لیے ساتھ ساتھ جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ امہات المومنین اس کے لیے تیاریاں کیا کرتی تھی۔ میں نے 2 جمعے پہلے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے قبل جو دن ہوا کرتے تھے، مجھ سے جو سالانہ فرضی روزے رہ جاتے تھے، میں ان روزوں کی تکمیل ان دنوں میں کر لیا کرتی تھی۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کی ابتدا چاند کی رویت کے ساتھ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ اس رمضان کے روزوں کا آغاز کریں، اور اس چاند کی رؤیت کے ساتھ ہی اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو ختم کر کے شوال کی طرف چلے جائیں۔ یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے اندر سے وہ سنت معدوم ہو گئی، وہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی کہ جو ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ چاند نظر آنا ہے، آئیے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں، کسی بلندی والی جگہ پہ چلتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہم اس دعا کو اپنی زبان پہ لے کے آتے، اللہم اہلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام نبی ربی وربک اللہ۔ یہ دعا جو ہمیں کرنا چاہیے تھی، بدقسمتی سے یہ چاند کی رؤیت اور یہ دعائیں کرنا اور اس سنت کو زندہ کرنا، یہ بدقسمتی سے ہماری زندگی سے یہ بات ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اور اس کی جگہ کن چیزوں نے لے لی؟ موبائل کی سکرینوں نے لے لی، ٹی وی کی سکرینوں نے لے لی، موبائل کی خبروں نے لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ رہی صحیح کسر اونچی اونچی عمارتوں اور بلڈنگوں نے پوری کر دی کہ جس سے چاند کی رؤیت جو ہے وہ مزید مشکل بن گئی۔ بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے تئیں اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا اس سے ممکن ہو سکے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے حوالے سے یہ بات فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا انعام فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث جو آپ نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، قدر والی رات کو آبزرو کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، ایمان کی حالت میں یہ کام کرتا ہے، ثواب کی نیت سے یہ عمل کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی سارے گناہوں کو میرے بھائیوں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن آدمی ایک عمل کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ شریعت کا ایک اصول واضح ہے جو سورہ انعام کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کم از کم اس کو 10 گنا اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔
اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف، 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإن يقول الرب تبارک وتعالى الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، یہ روزے کی عبادت، یہ ایسی عبادت ہے جو خالصتاً میرے لیے ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، سحری کھاتا ہے، روزہ رکھ کر اس عبادت میں اپنے آپ کو لے کے آتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ایسی عبادت کہ جس کی اگر پہچان اگر ہے اور اس کے عمل کا اگر علم ہے، یا روزہ رکھنے والے کو علم ہے یا اس کے رب کریم رب العالمین کو علم ہے، اس عبادت کو کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا کہ اس کے اندر کی عبادت کیا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھے گا، لوگوں کے سامنے قیام کرے گا، رکوع و سجود کرے گا، نظر آئے گا، لوگوں کے سامنے اس کی عبادت کا ایک مظہر اور فینومینن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہوا اس کی فزیکل حیثیت اور اینٹیٹی موجود ہے، زکوٰۃ دیتا، راشن دیتا، نقدی دیتا، پیسے دیتا، کسی کو نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح حج کرتا ہوا، حج کے مناسک کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کا ظاہری مظہر کوئی نہیں ہے، یہ اس بندے کو خود علم ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اور اس کے رب العالمین کو علم ہے کہ اس نے روزے کی کس حد تک حقیقت میں اس کو نافذ العمل کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، فلا یرفث ولا یسخب، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بےہودگی کا ارتکاب نہ کرے، شور نہ مچائے، فضول کلام نہ کرے، بےہودہ کلام نہ کرے۔ فَإِن سَابَهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے، کوئی شخص اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شخص اس کے ساتھ معاملہ الجھانے کی کوشش کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو چاہیے کہ وہ آگے سے کہے کہ میں تو ایسا شخص ہوں جو روزے دار ہوں، تو نے تو بد کلامی کی، تو نے تو فحش گوئی کی، تو نے تو بد کلامی کی، گالی دی اور فاؤل لینگویج کا استعمال کیا، میں روزے دار ہوں، میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ تیرے والا عمل کروں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ روزہ انسان کو گناہ سے دور رکھنے میں بھی معاون ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے روزے کی اس لحاظ سے پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم بھی نازل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی رات مومنوں کو عطا فرمائی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر وہ بھی ایسی میرے بھائیوں رات ہے، اور رب العالمین کی قدرت کاملہ کے رند دیکھیے۔ میرے رب تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی صحیفے، آسمانی کتب نازل فرمائی ہیں، ان کا بھی تذکرہ سنیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے عطا فرمائے وہ بھی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی
6 दिन रमज़ान के गुजरे थे, अल्लाह ताला ने तौरात अता फरमाई, ज़बूर अता फरमाई इसी रमज़ान में, इंजील अता फरमाई इसी रमज़ान के दूसरे अशरे में, और कुरान करीम जिसको लैलतुल क़द्र में नाजिल करने का बताया गया है, इस कुरान को भी अल्लाह ताला ने 24 दिन गुजरने के बाद 25वीं रात को लैलतुल क़द्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया है। लिहाजा मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के हवाले से फरमाया है कि मन हुरिमा खैरुहा फ़क़द हुरिमा, जो शख्स इससे महरूम कर दिया गया और उसने अपने आप को रमज़ानुल मुबारक की इस रात में अपने आप को नेकियों से बहरामंद नहीं किया, फ़क़द हुरिमा, वो शख्स नेकियों से वैसे ही महरूम रह गया, उसने अपने आप को बहुत बड़े अजर से महरूम कर लिया, उसने अपने आप को अल्लाह की रहमत से बड़ा दूर कर लिया, महरूम कर लिया। लिहाजा मेरे भाइयों, हम अपने रब से दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम हमें रमज़ान की सआदत के साथ साथ लैलतुल क़द्र के ईमान अफरोज़ लम्हात से भी बहरामंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा इतना सआदत वाला है। सहाबी रसूल हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूर दराज के 2 आदमी मुझे ख्वाब में मैं देखता हूँ। क्या होता है, दूर दराज के 2 आदमी थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। एक साथ ईमान लाए थे, एक शख्स बहुत मेहनती था, दूसरा शख्स कम मेहनती था, और जो मेहनती आदमी था उसने जिहाद किया, शहीद हो गया। दूसरा शख्स वो जो कम मेहनती था उसने क्या किया, उसने 1 साल वो ज़िंदा रहा, उसके बाद वो भी फौत हो गया। हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूँ और दोनों शख्स मुझे नज़र आए, यही दोनों शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। और एक शख्स जन्नत से, एक शख्स आया, उसने क्या किया, एक शख्स को इजाज़त दी जन्नत में जाने की, पहले उसको इजाज़त दी जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, और वो पहला शख्स जो जिहाद करके शहीद हुआ है उसको उसने बाद में जाने की इजाज़त दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मिन अय्यि ज़ालिका ताजबून, मेरे सहाबी इसमें ताज्जुब वाली कौन सी बात है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हाज़ा कान अशद्दुर रजुलैनि इज्तिहादन सुम्मा इस्तुशहिदा व दखलल आखिरुल जन्नत क़ब्लहु, ये पहला शख्स जो इबादत गुजार था शहीद भी कर दिया गया, और ये दूसरा इससे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा क़द मकथ हाज़ा बअदहु सनतन, क्या ये शख्स जो बाद वाला है ये उसके बाद 1 साल ज़िंदा रहा है कि नहीं रहा। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी ज़रूर ज़िंदा रहा। आपने फरमाया, फिर वजह सुनिए, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में 1 साल पहले क्यों भेजा है। फरमाया, व अदरका रमज़ान, उसने रमज़ान का महीना पाया, फ़साम, उसने रोज़ा रखा, व सल्ला कज़ा व कज़ा मिन सजदतिन फ़िस्सनम, उसने रोज़ा भी रखा, उसने इबादतें भी की, और उसने इसके साथ साथ मुख्तलिफ सुजूद और मुख्तलिफ इबादत के अमाल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा फिस्समाई वल अर्द, इस 1 साल की इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों के जन्नत में दरजात की इतनी ज़्यादा बुलंदी का फ़र्क रखा है जितना आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। जिसको 1 रमज़ान ज़्यादा मिला है, अल्लाह ने उसको इतना बुलंद मुकाम अता फरमाया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 1 साल के रोज़े हैं कि अल्लाह ताला ने उस शहीद होने वाले को, हालांकि रमज़ान तो उसने भी बड़े देखे थे, लेकिन 1 रमज़ान की वजह से मेरे नबी फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की ये हदीस है कि उसको इतना बड़ा दर्जा अता किया गया है, उसको दूसरे शख्स से जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। मेरे भाइयों, आज साइंस जितनी एडवांस्ड हो चुकी है
اور جتنا اس نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایڈوانس کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، آج تک کوئی سائنٹسٹ آسمان کے افق کی پیمائش نہیں کر سکا۔ آسمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، آج تک کوئی سائنسدان ایسا پیدا نہیں ہوا۔ آسمان کی پیمائش کتنی ہے، اس کا سینٹر کہاں پہ ہے، کوئی شخص آج تک اس کو معلوم نہیں کر سکا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی آسمان، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آسمان اور زمین، اس کا فاصلہ کتنا ہے۔ اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پہ میئرمنٹ کے جدید آلات ٹیکنالوجی کے اعتبار سے موجود ہیں، کوئی شخص، کوئی سائنٹسٹ آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ اس زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، یہ اللہ رب العالمین نے جو جنت کی بھی قرآن میں مثال دی ہے، وہ بھی اس وجہ سے دی کہ انسان سوچتا رہے، تصور میں لاتا رہے، کیونکہ اس کے ذہن میں دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے، آسمان ہے، زمین ہے، میرا رب جو جنت عطا فرمائے گا، اس جنت کی بھی آیت سن لیجئے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس جنت کی طرف سبقت کیجئے، اس رب کی مغفرت کی طرف سبقت کیجئے جس کی چوڑائی کتنی ہے، عرضها كعرض السماء والارض، چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے۔ کس نے میئر کیا ہے، کس نے پیمائش کی ہے؟ آج تک اس کی کوئی پیمائش نہیں کر سکا میرے بھائیوں۔ اور پھر دیکھیے جنت کے حوالے سے، اس کی ترغیب اور تحریص کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ پیمائش آج تک نہیں کر سکا۔ یہ جنت کی چوڑائی صرف اتنی ہے، لمبائی کتنی ہوگی اب انسان سوچتا رہے، تصور میں لاتا رہے۔ کتنا تصور میں لے آئے گا؟ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خالق ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ رمضان یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوئے ہیں، اپنی نیتوں کو میرے بھائیوں خالص کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ لوگوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی تمام عبادت، اپنا شب و روز، اپنے لیل و نہار اگر مختص کریں تو اس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کے تمام پہلو، وہ نماز کے لیے ہوں، روزے کے لیے ہوں، حج کی صورت میں ہوں، جہاد کی صورت میں ہوں، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوں، ذکر و اذکار کی صورت میں ہوں، تلاوت قرآن کی صورت میں ہوں، زندگی کا کوئی عمل ہو جسے بھی آپ اللہ رب العالمین کے لیے آپ عبادت سمجھتے ہیں، وہ خرچ ہوگا یا وہ عبادت ہوگی، اس وقت عبادت مقبول ہوگی جب اسے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے جب تک اس کی نیت خالص کر کے عمل نہیں ہوگا، وہ عمل کبھی بھی قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اجر ہوگا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اور قرآن کریم نے اس بات کی بڑی وضاحت سورہ ہود میں کی ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص
دنیا میں چاہتا ہے میں نے خرچ کیا، میں نے تلاوت کی، میں نے دین سنایا، میں نے مال خرچا، میں نے فلاں نیکی کی، دنیا میں میری بلے بلے ہو جائے۔ میرا رب کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس دنیا میں ہم بلے بلے کرا دیتے ہیں، اس دنیا میں اس کی واہ واہ کرا دیتے ہیں، اس کے لیے اپلوز، کلیپنگ، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ وہم، اور پھر جب یہ بندہ آخرت کے روز رب کے ہاں پیش ہوگا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ یہ شخص جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے، جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا سے داد وصول کرنے کے لیے کرتا رہا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا کرے گا؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کوئی اجر نہیں، کچھ نہیں ملے گا، جہنم کی آگ ملے گی۔ جو دنیا میں دکھانے کے لیے خرچہ کرتا رہا ہے، جو نیکی کرتا رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور جو کچھ نیکی کی ہے ساری کی ساری ضائع ہو کے رہ جائے گی، اللہ خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے اعمال کو اس نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دل جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں ہم داخل ہوئے، اس کا استقبال اس انداز سے کیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار لوگوں سن لیجئے، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح سلامت رہتا ہے، صلح الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ جسم کا حصہ، جسم کا وہ ٹکڑا، وہ بضع خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار لوگوں سن لو، متنبہ ہو جائیے، اپنے آپ کو ویک اپ کال پہ لگا لیجئے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ آپ کے اندر وہ دل ہے۔ اگر رمضان آنے کے باوجود آپ کے دل سے حسد ختم نہیں ہوا، بغض ختم نہیں ہوا، نفرتیں ختم نہیں ہوئی، قدورتیں ختم نہیں ہوئی، ہیٹرڈ اور اینمیٹی کے جذبات اپنے بھائیوں کے لیے ختم نہیں ہوئے، تو میرے بھائیوں رب سے کس طرح ہم رحمت کی امید رکھیں جب ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے اس حوالے سے اپنے آپ کو اس طرف لگائیے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھیے، اپنے بھائیوں کے لیے وسعت پیدا کیجیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم تصور کریں کہ آج ایک شخص رمضان کی تیاری کرتا ہے، افطاری کی تیاری کرتا ہے اور سوچتا ہے میرا اس پہ مال حلال ہونا چاہیے، اور بندہ اس وقت کدھر جاتا ہے جب اس نے اپنی بہن کا حصہ مارا ہوتا ہے، جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی جائیداد غبن کی ہوتی ہے، جب اس نے اپنی طاقت اور اختیار کے بل بوتے پہ اپنے خاندان کے مال اور جائیداد کو ہڑپ کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کی غیرت کہاں پہ جاتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ اس رمضان میں آئیے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے اس مہینے میں اپنے رب کا شکر بجا لائیے۔ اور شکر کس طرح بجا لانا ہے اور کیسے کہ اس رب نے ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا، رمضان کی نیکیوں سے بہرہ مند کیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے رب تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے تمہیں، یہ اللہ نے اپنا اصول بتا دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں رب تعالیٰ تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی،
تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، یاد رکھنا میری نعمت کے باوجود تم نے فائدہ نہ اٹھایا، عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خلاف توقع یہ عمل کیسے ہوا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے یہ بات کہی، 3 باتیں کہیں، وقت کم ہے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بدبخت اور تباہ و برباد ہوا وہ شخص جس کی زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان دیا، رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا کر اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، اللہ کریم اس کو تباہ و برباد کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیے۔ میرے رب کریم کا یہ اعلان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے لوگو آؤ، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، گناہ کیے ہیں، سیئات کی ہے، گناہوں کے پاپ کیے، لیجر اور رجسٹر بھر لیے، آئیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بندے تو آ، کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں جہاں پہ ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے، آخری بات ایک دو باتیں سن لیجئے، اپنے آپ کو نمازوں کی عادت ڈالیے، حالانکہ یہ رمضان کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، اس کی پابندی کرنا اور اس کے اوپر مداومت کرنا یہ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی میرے بھائیوں ہمارے لیے ویسے ہی لازم ہے۔ اور اس عمل کو یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 241 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو شخص 40 دن نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا پاتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتبت لہو براءتان، اللہ کریم اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، 2 براتیں، 2 مرتبہ وہ بری ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ ایک برات یہ ہے براءۃ من النار، اللہ کریم اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں، وبراءۃ من النفاق، دوسرا یہ اللہ کریم اس کو نفاق سے دور کر دیتے ہیں، ہپوکریسی سے دور کرتے ہیں، اور اس کے اندر دوغلے پن سے اس کو محفوظ رکھ کے خالص مومن بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں یہ بات کرنا ضروری ہے، امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ 94 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد، 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال مؤذن اذان دیتا ہے، میں مسجد میں ہوتا ہوں، ایک مرتبہ بھی میں کبھی باہر نہیں ہوا، 30 سال ایسے ہوا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، کہتے ہیں ما فاتتنی الصلاة فی جماعت منذ 40 سنة، 40 سال ہو گئے ہیں مجھ سے کبھی جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں آج یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اکابرین کے اس عمل کو اپنے اوپر لگانے کی، ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعات تو سنتے ہیں علماء کرام کے، محدثین کے، تابعین کے، صحابہ کرام کے،
لیکن میرے بھائیوں عملی اعتبار سے کوتاہی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں یہ ضرور سنیے کہ قرآن کریم ہے اللہ رب العالمین نے جو اس مہینے میں نازل کیا ہے، اس قرآن سے اپنا تعلق بنائیے، اس قرآن کو پڑھیے، قرآن کا معنی اور مفہوم اس کو پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ آپ کو جب علم ہی نہیں ہے ہم قرآن کریم میں اپنے رب کا کلام کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، میرے بھائیوں کیسے معلوم ہوگا؟ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیے، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا روز ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مقدمہ دائر کریں۔ سورہ فرقان میں آتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن خود پکڑ کے کہیں گے یہ میری قوم ہے، یہ بدبخت اور بدترین لوگ ہیں جن کے پاس قرآن تھا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ بتائیے جب اللہ کے نبی خود آپ کا کیس دائر کریں گے اللہ کے دربار میں، کہاں پہ چھوٹ ملے گی؟ لہذا بھائیوں یہ عمل جو آپ نے یہاں پہ سنے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیے، نماز کے ساتھ تعلق بنائیے، مسجد کے ساتھ تعلق بنائیے، قیام اللیل کیجیے، جھوٹ چھوڑیے، غیبت چھوڑیے، چغلی چھوڑیے، آئیے بھائی چارے والا رشتہ قائم کیجیے۔ یہی روزے کا سبق ہے، تب آپ متقی بنیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔